السلام علیکم. نانا جی کی کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور نانا جی کی کہانیوں کا بے صبری سے انتظار بھی کر رہے ہوں گے. انشاءاللہ اب سے نانا جی کی کہانیاں ریگولر آیا کریں گی. آج آپ لوگوں کے لیے نانا جی کی ایک بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے. ذوالفقار کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نانا جی نے ہمیں بتایا شاہ صاحب کے پاس ایک عورت کو کچھ لوگ لے کر آئے. وہ ان کی بہو تھی. اس لڑکی کے سسرال والے اس کو شاہ صاحب کے پاس لے کر آئے. وہ لوگ بہت زیادہ پریشان حال تھے. لڑکی کی حالت کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بہت زیادہ بیمار ہے. جب شاہ صاحب نے ان کی ساری باتیں ان سے پوچھنا شروع کی کہ مسئلہ آخر کیا ہے، تو انہوں نے بتانا شروع کیا. آج سے 5 سال پہلے جب اس لڑکی کی شادی ہوئی تو اللہ کا جب اس پر کرم ہوا تو ابھی اس کا بچہ دنیا میں نہیں آیا تھا. تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ شام کے وقت ایک قبرستان میں سے گزری. گاؤں میں تھے، گھر واپس آنا تھا، بارش شروع ہو گئی، موسم خراب تھا، ان کو وہاں سے قبرستان میں سے گزرنا پڑا. جیسے وہ لڑکی گھر آئی اس کی طبیعت بہت سا خراب ہو گئی. اس کے جسم میں درد اور سر میں درد اور اس کی عجیب سی حالت ہو گئی. کہتے ہیں اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی. رات تک وہ لڑکی بے ہوش رہی. بارش تھی، نہ کوئی حکیم آ سکتا تھا، نہ کوئی اس کو لے جا سکتے تھے کہیں. رات کہیں اسے ہوش آیا تو وہ کچھ بہتر تھی. کہتی بس جب میں قبرستان سے باہر نکلی تو مجھے ایسا لگا کہ میرا سر اور میرے کندھے کسی نے پکڑ لیے ہیں، جیسے 2 ہاتھ ہیں میرے کندھوں پر اور میرے سر کے اوپر، اور مجھے سمجھ میں نہیں تھا آ رہا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تھوڑی سی وہ نارمل ہوئی تو اس کے گھر والے بھی خوش ہوئے کہ چلو شکر ہے یہ بہتر ہے. اسی رات کی بات ہے جب بارش رک گئی تو ان کو اپنی بہو جو ہے وہ کمرے میں نہیں ملی. جب ان لوگوں نے جا کر دیکھا تو ان کے صحن میں بنے ایک درخت کے نیچے وہ بے ہوش پڑی تھی. صبح کے ٹائم اس کو ان لوگوں نے اٹھایا. بہت زیادہ ڈر گئے کہ کیا ہوا، اس کو یہاں پر کیسے پہنچ گئی. حکیم صاحب کو بلایا گیا. حکیم نے آ کے دیکھا. اس نے کہا کہ یہ زندہ ہے، ٹھیک ہے، بس اس پر بے ہوشی ہے، یہ بہت زیادہ خوف زدہ ہے، تھوڑی دیر میں اسے ہوش آ جائے گا. اس کے ہاتھ پاؤں اچھی طرح سے ملنے چاہیے. جب انہوں نے اس کے ہاتھ پاؤں اچھی طرح سے مالش کی اس لڑکی کو ہوش آ گیا. وہ چلانے لگی کہ مجھے بچا لو ورنہ وہ عورت مجھے جان سے مار دے گی. ہوا کچھ اس طرح کہ وہ کہتی ہے کہ رات 12 بجے کے بعد کی بات ہے، جب میں سوئی ہوئی تھی تو مجھے کوئی آوازیں دے رہا تھا. میری آنکھ کھلی تو مجھے کوئی عورت پکار رہی تھی. مجھے یہ لگا کہ شاید میری ساس مجھے بلا رہی ہے. میں بڑی مشکل سے بستر سے اٹھ کر باہر گئی تو مجھے سامنے ایک عورت کھڑی نظر آئی. اس عورت نے باقاعدہ مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے اس درخت کے پاس لے گئی. درخت کے پاس لے جا کر وہ عورت جیسے غائب ہو گئی اور مجھے کہتی ہے کہ یہاں سے جانا نا، میں تمہارے پیچھے آئی ہوں بہت دور سے، اگر تم یہاں سے چلی گئی تو میں تمہیں نقصان دے دوں گی. اس کے بعد ایک خوفناک چہرے والی عورت درخت سے نیچے اتری. اس کو دیکھنے کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں. وہ یہ بار بار کہہ رہی تھی کہ وہ قبرستان سے آئی ہے. آج 5 سال ہو گئے ہیں. جب بھی اس کے اوپر اللہ کا کرم ہوتا ہے وہ مخلوق حاضر ہو جاتی ہے. وہ عورت اس کو نظر آنے لگ جاتی ہے. یہ باقاعدہ بتاتی ہے کہ وہ رات کے ٹائم آ جاتی ہے، مجھے آوازیں دیتی ہے. اگر میں باہر نہ جاؤں تو وہ روشن دان، مٹی کے گھر ہے، روشن دان بھی ہے وہاں پہ. سردیوں میں ان کے آگے ہم لوگ جیسے وہ لکڑی لگا دیتے ہیں، گرمیوں میں ہٹا دیتے ہیں ہوا کے لیے. تو کہتی ہے کہ روشن دان سے وہ عورت اندر آتی ہے اور اس طرح سے آتی ہے جیسے وہ دیوار کے اوپر چھپکلی کی طرح رینگ رہی ہے. ہماری بہو کی زندگی بچا لیں. ہم نے اس کے بہت علاج کروائے ہیں. ہمیں کسی نے بتایا پرانے کنویں میں جا کر اس کے کپڑے پھینکو، ہم نے وہ بھی کیا. کسی نے کہا نہروں میں پھینکو، دریا میں پھینکو، قبرستانوں میں تعویذ لگائے، بہت کچھ کیا. لیکن جتنی بار کوئی عمل کرتے ہیں اتنی بار ہی وہ پہلے سے زیادہ اس پر وار کرنے لگ جاتی ہے. یہاں تک کہ اب جب اس پر اللہ کا فضل ہوا تھا، جب اللہ نے اس پر کرم کیا تو وہ مخلوق اس کی چارپائی کے نیچے رونے کی آوازیں آتی تھی اور یہ کہتی تھی میری چارپائی کے نیچے وہ لیٹی ہوئی ہے. اس کو باقاعدہ وہ نظر بھی آتی ہے.
ہم بہت مصیبت میں، اس کی حالت دیکھیں، یہ چیخیں مارتی ہے، یہ روتی ہے، یہ اپنے آپ کو مرنے کی بد دعائیں بھی دیتی ہے، کیونکہ یہ اس مخلوق سے بہت زیادہ تنگ ہے اور بہت زیادہ خوفزدہ بھی۔ شاہ صاحب نے اس لڑکی کی طرف دیکھا، بالکل خاموش تھی، جیسے بہت زیادہ پریشان اور مریض ہے کوئی، بالکل پیلے رنگ کا اس کا چہرہ تھا، کمزور بالکل۔ اس پر شاہ صاحب نے دیکھا، شاہ صاحب نے کہا ایک تو اس نے کالا رنگ بالکل نہیں پہننا، کالا رنگ اس کی زندگی سے ہٹا دو، کیونکہ جو انسان پوزیسڈ ہو، جس پر جن یا چڑیل کا سایہ، اس کو کالا رنگ نہیں پہننا چاہیے، اس پر وہ مخلوق بہت زیادہ حاوی ہوتی ہے۔ نہ یہ کالا رنگ پہنے گی، نہ یہ پیلا رنگ پہنے گی، کوشش کرو کہ یہ زیادہ سے زیادہ سبز رنگ پہنے، اس کو شفا آنے لگ جائے گی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ میں اس کو حفاظت کا تعویذ دوں گا، وہ تعویذ اس نے اپنے گلے میں پہننا ہے، اور ایک تعویذ آپ نے اپنے گھر میں لگانا ہے، جس کمرے میں یہ سوتی ہے وہ مخلوق اس تک آ نہیں سکے گی۔ وہ اسی قبرستان کی مخلوق ہے جہاں سے یہ اس حالت میں گزری جب اس پر اللہ کا فضل تھا۔ بعض اوقات کہتے ہیں کہ جو خواتین ہوتی ہیں جو ماں بننے والی ہوتی ہے، جن پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، جب وہ قبرستان میں شام کے بعد گزرے تو ان کے پر چڑیلیں، آفتیں، جنات حملہ آور ہوتے ہیں، اور وہ یا تو اس بچے کو مار دیتے ہیں یا عورت پر وہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ اس پر دونوں کام ہوئے، اس کے بچوں کو بھی وہ مارتے رہے، اس کے اوپر بھی حاوی ہیں۔ ابھی اس کے جسم میں وہ نہیں آ سکے، کیونکہ آپ لوگ ساتھ ساتھ جیسے کسی نہ کسی بزرگ کے پاس جاتے رہے تو اس کی کچھ بچت ہو گئی، لیکن اس مخلوق کو آپ کے گھر سے نکالنا بہت ضروری ہے۔ 3 دن سے پہلے ان تعویذوں کو پہننے کے بعد ہی اس کو نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر فوراً جا کر نکالا تو وہ اس کو جانی نقصان بھی دے گی۔ وہ پچھلے 5 برس سے آپ کے گھر میں موجود ہے، اور آپ کے گھر میں یا تو وہ بیت الخلاء میں رہتی ہے، باتھ روم میں، یا وہ اس درخت پر رہتی ہے جہاں یہ بے ہوش تھی۔ کیا آپ لوگوں کو کبھی باتھ روم والی طرف سے کوئی آوازیں آتی ہیں؟ جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ بالکل آتی ہیں۔ رات کے وقت ہمیں باقاعدہ طور پر لگتا ہے کہ ہم لوگوں کا جو باتھ روم ہے اس میں کوئی ہے، پانی چلنے کی آواز آتی ہے، باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے کوئی پانی استعمال کر رہا ہے وہاں پر کوئی ہے، آوازیں بھی آتی ہیں کسی کے بولنے کی۔ ایک دفعہ سردی کے موسم میں یہ آدھی رات کو باتھ روم میں کھڑی ہو کر نہا رہی تھی۔ جب ہم نے اس کی چیخو پکار سنے تو ہم نے دیکھا یہ کپڑوں کے ساتھ کھڑی ہو کر نہا رہی تھی، اور اس نے کہا کہ وہ عورت باقاعدہ آئی ہے، میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے ساتھ لے گئی ہے، اور جب اس نے اس کا چہرہ دیکھا تو یہ ڈر گئی۔ پھر شاہ صاحب نے اس سے پوچھنا شروع کیا کہ وہ کس روپ میں تمہارے سامنے آتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ کبھی بالکل نوجوان لڑکی بن کے آتی ہے، کبھی بوڑھی عورت کے روپ میں آتی ہے۔ جب وہ نوجوان لڑکی بن کے آتی ہے تو وہ مجھے بہت زیادہ ڈراتی ہے، اس کا چہرہ بہت بھیانک ہو جاتا ہے، کبھی اس کا چہرہ بلی کی طرح لگتا ہے، کبھی اس کا چہرہ بکرے کی طرح لگتا ہے، اس کی زبان بہت لمبی ہے، وہ ایک خوفناک مخلوق کی طرح میرے کمرے کی دیواروں کے اوپر رینگتی ہے، جیسے کوئی بہت لمبی انسانی قد کاٹ کی کوئی چھپکلی ہے، پھر وہ غائب ہو جاتی ہے، وہ بہت کالے رنگ کی ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ اللہ بہتر کرے گا، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی، بہت سخت مخلوق ہے جو تمہارے پیچھے ہے۔ شاہ صاحب نے اس لڑکی کو دم بھی کیا، اس پر حصار بھی کیا، اور کہا کہ آپ لوگ یہ تعویذات ساتھ لے جائیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ 3 دن کے بعد آپ لوگوں نے آنا ہے، پھر اس مخلوق کا جا کر ہم لوگ عمل کریں گے۔ وہ لوگ چلے گئے۔ جب شاہ صاحب نے اسے دم کیا تو وہ لڑکی کچھ نارمل محسوس کرنے لگی، ورنہ وہ یہ کہتی تھی میرا سر اور میرے کندھے، باقاعدہ 2 ہاتھ ہوتے ہیں جنہوں نے اس کو جکڑا ہوا ہے، اور کبھی کبھار مجھے وہ ہاتھ نظر بھی آتے ہیں، کالے ہاتھ ہیں، جس طرح سے جانور نما پنجے ہیں وہ، جنہوں نے مجھے جکڑا ہوا ہے۔ 3 دن کے بعد وہ لوگ واپس آئے اور آ کر یہ کہا کہ اس کے گلے میں بھی تعویذ ہے، کمرے پر بھی لگا دیا ہے۔ اس کے بعد وہ اس کو نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کو آوازیں متواتر دیتی ہے، یہ رات کو چیخیں مارتی ہے جب وہ اس کو بلاتی ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ اب مجھے اس کے رونے کی آوازیں بھی آتی ہیں، جیسے وہ باقاعدہ رو رو کر مجھے بلاتی ہے اپنے پاس کہ اپنے گلے سے یہ چیز اتار دو اور میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو وہاں سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ پھر شاہ صاحب، میں، کچھ خادم، ہم لوگ ان کے ساتھ ان کی گاؤں میں روانہ ہو گئے۔ وہاں پر گئے، کچا مٹی کا بہت بڑا گھر تھا،
اس گھر میں 3 درخت تھے. 2 درخت ان کے گیٹ میں اندر داخل ہوتے ساتھ تھے، اور ایک درخت ان کا بالکل اکیلا کونے میں تھا، جہاں پر بقول ان کے کبھی کسی دور میں بھی ایک باتھ روم ہوا کرتا تھا، جس کو ان لوگوں نے توڑ دیا تھا. اسی درخت کے اوپر اس مخلوق کا بسیرا تھا. وہیں سے وہ اس لڑکی کو آوازیں بھی دیتی تھی. جب شاہ صاحب گئے، شاہ صاحب نے وہاں پر جاتے ساتھ جب بلند آواز میں سلام کیا، سب ساتھ تھے، کوئی آواز نہیں آئی. بعض کا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب کسی جگہ پر جا کر بلند آواز میں سلام کرتے ہیں، مسلمان جنات باقاعدہ جواب دیتے ہیں، اور جو دوسرے جنات ہوتے ہیں، کافر جنات ہوتے ہیں، حسائی ہوتے ہیں، سکھ جنات ہوتے ہیں، وہ جواب نہیں دیتے. یہاں بھی جواب نہیں آیا، تو مطلب یہ مخلوق جو تھی وہ کافر مخلوق تھی. شاہ صاحب نے درخت کی طرف حصار کیا، کمرے کی طرف گئے، اس لڑکی کے کمرے پر حصار کیا اور کہا کہ یہاں پر ایک گڑھا کھود کر یہاں پر سوکھی لکڑیوں کا ایک ڈھیر لگانا ہے. پورے گھر میں پڑھائی کی، اس لڑکی پر بھی دم وغیرہ کیا، پانی بھی دم کر کے دیا جو اس نے پینا تھا. اس کے بعد انہوں نے پڑھائی شروع کر دی. اس درخت کے اوپر ایک کالے رنگ کا الو آ کر بیٹھ گیا. الو بہت عجیب و غریب آوازیں نکال رہا تھا، باقاعدہ ایسا لگتا تھا وہ الو کچھ پڑھ رہا ہے، کچھ بول رہا ہے. جیسے شاہ صاحب نے پڑھائی کرنا شروع کی، اس کی طرف جب شاہ صاحب نے وہ پڑھائی پڑھ کر جو پھونک ماری، وہ الو تڑپنے لگ گیا، درخت سے نیچے گر گیا، باقاعدہ پھڑ پھڑانے لگ گیا، اور ایسے لگ رہا جیسے اسے اڑا نہیں جا رہا. شاہ صاحب نے کہا کنٹرول میں ہو جائے گی. شاہ صاحب باقاعدہ اس مخلوق سے ہم کلام ہوئے اور اس سے پوچھا کیوں اس کے پیچھے ہو، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تو اس نے یہ بتایا کہ جس حالت میں یہ قبرستان سے گزر رہی تھی، جو بھی عورت اس حالت میں قبرستان میں آتی ہے، میں اس پر حاوی ہو جاتی ہوں، اور میں باقاعدہ طور پر ان کے بچوں کو بھی مار دیتی ہوں اور بعض عورتوں کو بھی مار دیتی ہوں. اور اگر کوئی عورت ایسی ہو جس کے ہاں بچہ ہوا ہو اور پہلے 41 دن ہوں، اس میں بھی میں عورتوں پر وار کرتی ہوں، ان کو بھی نقصان دیتی ہوں اور ان کے بچوں کو بھی. میں نے اس کے بچوں کو بھی مارا اور میں اس کو بھی ماروں گی، کیونکہ میں کھاتی ہی صرف ایسی عورتوں اور بچوں کو ہوں. شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں، اس کو کوئی نقصان نہ دو، اس کو پتہ ہی نہیں تھا تمہارا وہاں پر بسیرا ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ. پہلے وہ ضد کرنے لگی، پھر شاہ صاحب نے جب پڑھائی شروع کی تو شاہ صاحب نے کہا میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا، یہاں سے چلی جاؤ. لیکن وہ کسی طور بھی ماننے والی نہیں تھی. پھر شاہ صاحب نے وہ جو الو پھڑ پھڑا رہا تھا، حصار باندھا، اس الو کو اٹھایا اور اس الو کے سر کے اوپر جو بال تھے ان کو کاٹ لیا اور اس گڑھے میں آگ جلوا کر ان بالوں کو اس میں پھینک دیا. جیسے وہ بال اس میں پھینکے، وہ الو وہاں پر مر گیا، کیونکہ اس وقت وہ چڑیل آفت جو تھی الو کے روپ میں تھی. شاہ صاحب نے کہا کہ یہ اب ختم ہو گئی ہے، اس کو میں نے جلا کر راکھ کر دی ہے، کیونکہ ادروائز اس نے یہاں سے نہ تو جانا تھا اور نہ ہی اس لڑکی کو چھوڑنا تھا. شاید اگلی بار وہ اس کو بھی ساتھ ہی مار دیتی جو اس کی حالت ہو چکی ہے. پھر شاہ صاحب نے ان کے پورے گھر پر حصار کیا اور کہا کہ اس درخت کے نیچے یہ لڑکی کبھی بھی غلطی سے بھی نہیں جائے گی، نہ بیٹھے گی، نہ اس درخت کے پاس جائے گی. کوشش کرے اس درخت کو بالکل چھوڑ دے، اور اگر یہ اس درخت کے نیچے جائے گی تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے ہی اس کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ یہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکے گی. کیونکہ جس درخت کے اوپر چڑیل کا بسیرا ہوتا ہے، اس کے اثرات اس کے اوپر رہتے ہی رہتے ہیں. جس جگہ پر کسی بھی مخلوق کو جلایا جائے، قید کیا جائے، وہاں پر باقی کے جنات بھی اپنا اثر رکھتے ہیں. شاہ صاحب پھر جب ہم لوگوں نے ان کے گھر پر حصار کیا، ان کو تعویذات وغیرہ دیے، عمل کیا، اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے. اس طرح سے شاہ صاحب نے اس لڑکی کی مدد کی. ذوالفقار کہتے ہیں کہ نانا جی ہمیشہ یہ باتیں سمجھاتے تھے کہ کبھی بھی شام کے بعد قبرستانوں میں سے نوجوان لڑکیوں کو نہیں گزرنا چاہیے، چاہے وہ کنواری ہیں یا شادی شدہ. ان کے اوپر جنات، بھوت پریت، شیاطین جنات ضرور قابض ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی طرح سے لڑکیوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں. یہ کہانی تھی نانا جی کی جو نانا جی نے ہمیں سنائی اور میں نے آپ کو. بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا، جس سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اسی لیے ہمارے پیارے آقا نے بھی لڑکیوں کا، عورتوں کا قبرستانوں میں جانا ممنوع قرار دیا ہے کہ وہاں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے،
جادوگر لوگ عملیات کے ذریعے لوگوں سے عمل کرواتے ہیں، جنات کو وہاں پر بھیج دیتے ہیں، پھر وہ جنات لڑکیوں پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر تعداد لڑکیوں کی اور خواتین کی ہوتی ہے جن پر جنات حاوی ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھا کریں، ایسی چیزوں کو ضرور مد نظر رکھا کریں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو نانا جی کی کہانیاں کیسی لگتی ہیں۔ جو لوگ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اسی طرح سے مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی نانا جی کی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔